بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ منظر مسلمانوں کے لیے بڑا ہی تکلیف دہ تھا جب رومی فوج دمشق سے روانہ ہوئی۔ جو شہری دمشق میں نہیں رہنا چاہتے تھے وہ فوج کے ساتھ جا رہے تھے۔ ان کی فوج نے شہریوں کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا، جیسے مسلمان ان پر ٹوٹ پڑیں گے۔ رومی سپہ سالار توما بھی جا رہا تھا۔ اس کی اس آنکھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی جس میں تیر کا ٹکڑا ابھی تک موجود تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی تھی جو شہنشاہ روم ہرقل کی بیٹی تھی۔ اس وقت کی وہ بہت ہی حسین اور جوان عورت تھی۔ شاہی مال و اسباب بے شمار گھوڑا گاڑیوں میں جا رہے تھے۔ ظاہر ہے ان گاڑیوں میں خزانہ بھی جا رہا تھا۔ دمشق کے وہ باشندے جنہوں نے دمشق میں رہنا پسند نہیں کیا تھا، وہ اپنا مال و متاع گھوڑا گاڑیوں اور ریڑھیوں پر لے جا رہے تھے جنہیں خچر کھینچ رہے تھے۔ ان میں منڈی کا بھی مال اور تجارتی سامان بھی جا رہا تھا۔ مورخ بلازری اور واقدی لکھتے ہیں کہ سونے چاندی کے بعد جو بیش قیمت سامان جا رہا تھا وہ بڑے عمدہ زربفت کے 300 سے کچھ زیادہ گھانٹیں تھی۔ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ یہ ہرقل کی تھیں اور بعض نے لکھا ہے کہ یہ منڈی کا مال تھا۔ لوگ دودھ والے مویشی ساتھ لے جا رہے تھے۔ مختصر یہ کہ دمشق سے تمام وہ دولت جا رہا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے مجاہدین دیکھ رہے تھے۔ یہ ان کا مال غنیمت تھا جو ان کا جائز حق تھا۔ زیادہ افسوس ان دستوں کے مجاہدین کو ہو رہا تھا جنہوں نے شہر کے اندر جا کر بڑی سخت لڑائی لڑی تھی۔ اس سے بھی زیادہ افسوس ان 100 جان بازوں کو تھا جن میں سے 50 کمندوں سے اوپر گئے تھے اور باقی 50 دروازہ کھلتے ہی سب سے پہلے اندر گئے تھے۔ ان سب نے لڑ کر شہر لیا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا اپنا یہ حال تھا کہ دمشق سے جانے والے مال و اسباب کو دیکھ دیکھ کر غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنے مجاہدین کو دیکھا، ان کے چہروں پر افسردگی اور غصے کے تاثرات صاف نظر آ رہے تھے۔ بعض کے تاثرات تو ایسے تھے جیسے وہ دمشق سے جانے والوں پر حلہ بول دیں گے اور اپنا حق وصول کر لیں گے۔ مورخ واقدی اور ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لیے اپنے غصے پر قابو پانا محال ہو رہا تھا۔ آخر انہوں نے دونوں ہاتھ آگے اور کچھ اوپر کر کے آسمان کی طرف دیکھا اور ذرا اونچی آواز میں کہا، یا اللہ، یہ سامان تو تیرے مجاہدین کا تھا، یہ انہیں دے دے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جذباتی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ سالار محترم خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اپنے قریب سے ایک آواز سنائی دی، آپ کو دمشق مبارک ہو۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ادھر دیکھا، وہ یونس ابن مرقس تھا۔ اسے دیکھ کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو یاد آیا کہ اس شخص نے اس لڑکی کی خاطر دمشق فتح کروا دیا تھا جس کے ساتھ اس کی شادی ہو چکی تھی، لیکن لڑکی کے ماں باپ اسے یونس ابن مرقس کے ساتھ نہیں بھیج رہے تھے۔ ابن مرقس خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، دمشق تجھے مبارک ہو، یہ کارنامہ تیرا ہے، تو نہ ہوتا تو ہم اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، لیکن میں نے جسے حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا اور یہاں کی بادشاہی ختم کرا دی، وہ مجھے نہیں ملی۔ کیا اس کے ماں باپ یہی ہیں؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ وہ چلے گئے ہیں، یونس ابن مرقس نے جواب دیا۔ میں لڑکی سے ملا تھا، اسے کہا کہ وہ ماں باپ کو بتائے بغیر میرے ساتھ آ جائے۔ میری محبت اس کی روح میں اتری ہوئی ہے۔ وہ فوراً تیار ہو گئی، لیکن کہنے لگی کہ مسلمان آ گئے ہیں، یہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے، پھر تم کیا کرو گے؟ میں نے اسے کہا کہ میں مسلمان ہوں، تم اب محفوظ ہو۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کہا کہ تم بھی مسلمان ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ بالکل ہی بدل گئی، کہنے لگی کہ اپنے مذہب میں واپس آ جاؤ۔ میں نے اسلام کی خوبیاں بیان کی تو اس نے کہا کہ اگر تم اپنے مذہب میں واپس نہیں آؤ گے تو میری محبت نفرت میں بدل جائے گی۔ میں نے کہا کہ محبت مذہب کو نہیں دیکھا کرتی۔ میں نے یہ بھی کہا
کہ میں اب مسلمان ہی رہوں گا۔ اس نے کہا میں قسم کھاتی ہوں کہ آج کے بعد تمہاری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گی، میں دمشق سے جا رہی ہوں۔ اور وہ چلی گئی۔ کیا تم بھی اس کی محبت کو نفرت میں نہیں بدل سکتے؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ نہیں محترم سالار، یونس ابن مرخص نے کہا، میری محبت ایسی نہیں، یہ لڑکی مجھے نہ ملی تو شاید میں پاگل ہو جاؤں۔ میں نے آپ کو یہ شہر دیا ہے، کیا آپ مجھے ایک لڑکی نہیں دلا سکتے؟ وہ میری بیوی ہے، میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا، آپ چاہیں تو اپنا ایک دستہ بھیج کر لڑکی کو زبردستی لا سکتے ہیں، آپ فاتح ہیں۔ ابن مرخص خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، معاہدہ ہو چکا ہے، ہم جانے والوں کا ایک بال بھی ان سے زبردستی نہیں لے سکتے۔ مورخ بلازری نے لکھا ہے کہ یونس ابن مرخص عقل اور ذہانت کے اعتبار سے کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس سے متاثر تھے اور اس کے احسان مند بھی تھے۔ دمشق کی فتح اس یونانی جوان کے بغیر ناممکن تو بے حد مشکل ضرور تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو یہ شخص اس لیے بھی اچھا لگتا تھا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور جس لڑکی کی محبت اسے پاگل کیے ہوئے تھی اس کے کہنے پر بھی اس نے اسلام ترک نہیں کیا تھا۔ میں نے سنا ہے، یونس ابن مرخص نے کہا، کہ آپ نے دمشق سے جانے والوں کو 3 دنوں کے لیے تحفظ کا وعدہ کیا، کیا ان 3 دنوں کے دوران آپ ان لوگوں کا تعاقب کر کے ان پر حملہ نہیں کر سکتے؟ نہیں ابن مرخص، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ معاہدے کے خلاف ہے، 3 روز گزر جانے کے بعد تو آپ ان پر حملہ کر سکتے ہیں۔ یونس ابن مرخص نے کہا، 3 دنوں میں تو یہ بہت دور پہنچ چکے ہوں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ قافلہ بہت تیز جائے گا کیونکہ اس کے پاس خزانہ ہے اور بہت قیمتی مال بھی ہے۔ راستے میں رومیوں کے قلعے آتے ہیں، وہ کسی بھی قلعے میں جا پناہ لیں گے، میں کسی قلعے پر اتنی جلدی حملہ نہیں کر سکوں گا۔ اے اسلام کے عظیم سالار، یونس ابن مرخص نے کہا، یہ اس راستے پر نہیں جا رہے ہیں جس راستے پر قلعے آتے ہیں، میں ان قلعوں سے واقف ہوں۔ حمص اور طرابلس یہ قافلہ انطاکیہ جا رہا ہے، میں جانتا ہوں قافلے کے ساتھ سالار توما ہے، وہ اپنی فوج اور شہریوں کو انطاکیہ لے جا رہا ہے جہاں اس کا سسر شہنشاہ ہرقل رہ رہا ہے، میں تمام علاقے سے واقف ہوں۔ انطاکیہ تک پہنچنے کے لیے 3 سے بہت زیادہ دن کا سفر کرنا پڑتا ہے، میں آپ کو ایسی طرف سے لے جا سکتا ہوں جو کوئی راستہ نہیں۔ آپ کے گھوڑ سوار تیز ہوں تو میں 4تھے دن کی صبح تک انہیں قافلے تک پہنچا سکتا ہوں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو ان کی آنکھوں میں چمک اٹھی، یہی تو وہ چاہتے تھے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ مجاہدین کو مال غنیمت ضرور دلائیں گے۔ انہیں دمشق والوں پر غصہ تھا جو دمشق سے اپنا مال و متاع لے کر چلے گئے تھے۔ میں آپ کی رہنمائی کروں گا، یونس ابن مرخص نے کہا، میں آپ سے کچھ نہیں لوں گا، مجھے صرف میری بیوی دلا دینا۔ 4تھے دن کی صبح طلوع ہوئی تو توما کا قافلہ انطاکیہ سے بھی بہت دور تھا۔ توما کے شکست کا افسوس تو تھا ہی، لیکن وہ خوش تھا کہ اس کی چال کامیاب رہی اور وہ دمشق کے لوگوں کو قیمتی اشیاء سمیت اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ اس روز قافلہ ایک پہاڑی سلسلے میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا اور کچھ دیر میں چلنے کو تھا۔ اچانک کسی طرف سے ہزاروں گھوڑوں آندھی کی طرح آئے اور رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ اس سے ذرا ہی پہلے رومیوں پر ایک اور قہر ٹوٹا تھا، یہ بڑی تیز بارش تھی، گھٹائیں پھٹ پڑی تھی۔ اس رومی قافلے کے لیے کوئی پناہ نہیں تھی، یہ بارش آسمانی آفت تھی، اور اس آفت میں رومی فوج اور دمشق کے باشندوں پر ایک اور آفت ہزاروں گھوڑ سواروں کی شکل میں ٹوٹی۔ اس وقت تک قافلے والے ادھر ادھر بکھر گئے تھے، وہ اپنے سامان کو گھسیٹتے پھر رہے تھے۔ زربفت کی 300 سے زائد گھاٹیں جو بڑے بڑے بنڈلوں کی مانند تھی ہر طرف بکھری پڑی تھی۔ بعض گھاٹیں کھل گئیں اور کپڑا کھل کر بکھر گیا۔ زربفت کا کپڑا اتنا زیادہ بکھرا کہ اس کے جگہ کا نام مرج الدیباج یعنی ریشم کا خیابان پڑ گیا۔ یہاں جو معرکہ لڑا گیا اسے تمام مورخوں نے معرکہ مرج الدیباج لکھا ہے۔ یہ گھوڑ سوار جنہوں نے رومیوں اور دمشق والوں کے قافلے پر حملہ کیا تھا، ان کی تعداد 1000 تھی۔
اور یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بھیجے ہوئے سوار تھے۔ اس حملے کی تفصیل یوں ہے کہ یونس ابن مرخص نے جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ وہ انہیں ایک چھوٹے راستے سے رومیوں تک پہنچا سکتا ہے، تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو روشنی نظر آئی۔ یونس ابن مرخص خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اس لیے تعاقب اور حملے کے لیے اکسا رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو پکڑا کر اپنے ساتھ لانا چاہتا تھا، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کچھ اور سوچ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کی مایوسی دیکھی تھی، دشمن مال غنیمت اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر پابندی یہ عائد ہو گئی تھی کہ رومیوں کو 3 دنوں کی مہلت دی گئی، اس دوران مسلمان ان پر حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ 3 دنوں میں رومیوں کو کسی نہ کسی پناہ میں پہنچ جانا تھا، لیکن یونس ابن مرخص کہتا تھا کہ قافلہ انطاکیہ جا رہا ہے اور یونس اسے اس راستے میں رکا سکتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو غصہ اور تعصب پریشان کر رہا تھا۔ دشمن مال غنیمت کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی غلطی یا غلط فہمی سے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ یونس کی یقین دہانی پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حملے کا پلان تیار کر لیا۔ اس پلان کے مطابق خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وہ سوار دستے ساتھ لیے جو انہوں نے گھوم پھر کر لڑنے کے لیے تیار کیا تھا۔ اسے تلیہ کہتے ہیں۔ یہ 4000 منتخب سواروں کا دستہ تھا۔ یہ سب شہ سوار اور جانباز تھے۔ اس دستے کا گائیڈ یونس ابن مرخص تھا۔ وہ خوش تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسے اس کی بیوی دلانے کے لیے اتنا بڑا جنگی اہتمام کر رہے ہیں، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سامنے کچھ اور مسئلہ تھا جو اوپر بیان کیا گیا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس دستے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا اور روانہ ہو گئے۔ ان کی رفتار بہت تیز تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ہر حصے کے سالار کو اور سواروں کو بھی بتا دیا تھا کہ جس قافلے پر حملہ کرنے جا رہے ہیں اسے صرف قافلہ نہ سمجھے، وہ سب مسلح ہیں۔ ان کے پاس گھوڑے بھی ہیں اور وہ رومی ہیں جو جان کی بازی لگا کر لڑنا جانتے ہیں، اور وہ پسپا ہوتے ہیں تو منظم طریقے سے پیچھے ہٹتے ہیں، بھاگتے نہیں۔ چوتھے دن رومی فوج اور دمشق کے باشندوں کا یہ قافلہ انطاکیہ سے ابھی کچھ دور تھا کہ موصلات بارش نے اسے بکھیر دیا۔ جو ہی بارش ختم ہوئی 1000 گھوڑ سواروں نے ان پر حملہ کر دیا۔ رومی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان سواروں کے آگے زرار بن الزور تھے، جنہوں نے حسب معمول سر پر خود بھی نہیں رکھی تھی اور قمیض بھی اتاری ہوئی تھی، اور وہ کمر تک برہنہ تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رومی سالار توما اور ہربیس پہلے تو اس پر حیران ہوئے کہ مسلمان کدھر سے آ نکلے ہیں۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ انہیں دمشق کا ایک ہی گائیڈ مل گیا ہے جو انہیں ایک چھوٹے راستے سے لے گیا تھا۔ ہربیس توما نے کہا، صبح کو مقابلے کے لیے تیار کرو۔ مسلمانوں نے ہمیں 3 دن کی ضمانت دی تھی، یہ 3 دن ختم ہو گئے ہیں، جم کر مقابلہ کرو۔ ہربیس نے للکار کر کہا، یہ بہت تھوڑے ہیں، کاٹ دو انہیں۔ رومی فوج حملہ روکنے کی ترتیب میں ہو گئی۔ دمشق کے جو شہری لڑ سکتے تھے وہ بھی مسلمانوں کے مقابلے میں آ گئے۔ رومی سپاہی اور اہل دمشق بارش سے بھیگے ہوئے تھے اور ان کا سامان بکھرا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی عورتوں کو بچوں کو پیچھے کر دیا اور ان کے 150 آدمی تلواریں اور برچھیاں لے کر عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ رومی للکار کر اور نعرے لگا لگا کر لڑ رہے تھے۔ زرار جو برہنہ جنگجو کے نام سے مشہور ہو گئے تھے اپنی روایت کے مطابق لڑ رہے تھے، بلکہ جو سامنے آیا اسے کاٹتے جا رہے تھے۔ لیکن رومی جس بے جگری سے لڑ رہے تھے اس سے یہی نظر آتا تھا کہ وہ مسلمان سواروں کا صفایا کر دیں گے۔ تقریباً آدھے گھنٹہ گزرا ہوگا کہ ایک طرف سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دستے کے 1000 مزید سوار گھوڑے سر پر دوڑتے آ رہے تھے۔ ان کے سالار رافع تھے۔ رومی سالاروں نے دیکھا تو انہوں نے اپنی ترتیب بدل ڈالی اور چلا چلا کر کہنے لگے کہ وہ ان سواروں کو بھی ختم کر دیں گے۔ ان کے لڑنے کا انداز ایسا ہی تھا کہ وہ اپنے دعوے کو صحیح ثابت کر سکتے تھے۔ معرکہ اور زیادہ خونریز ہو گیا۔ آدھا گھنٹہ اور گزرا ہوگا کہ مزید 1000 سوار شمال کی جانب سے آئے۔ ان کے سالار خلیفہ مسلمین کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ تھے۔ اب رومیوں کے حوصلے کمزور ہونے لگے۔ یہ 1000 سوار جدھر سے آئے تھے یہ رومیوں کی پسپائی کا راستہ تھا، ادھر انطاکیہ تھا۔
मुसलमानों ने यह रास्ता रोक लिया था। अब 3000 मुसलमान सवार रूमियों पर टूट टूट पड़े थे, लेकिन रूमी और अहले दमिश्क पहले से ज़्यादा शिद्दत से लड़ने लगे। यह मौरका इनके लिए ज़िंदगी और मौत का मौरका बन गया था। इनका बड़ा ही कीमती माल व मता, इनके बच्चे और बड़ी खूबसूरत और जवान बेटियां, बहनें और बीवियां इनके साथ थीं। वो भाग नहीं सकते थे। इनके लड़ने में शिद्दत पैदा हो गई। तकरीबन 1 घंटे तक रूमियों ने मुसलमानों का नाक में दम किए रखा। इसका सालार तोमा, जिसकी आंख में तीर उतरा हुआ था, सिपाहियों की तरह लड़ रहा था। अचानक 1000 मजीद घुड़सवार एक और सिमत से आए। इनका सालार तलवार बंद किए नारे लगा रहा था। अना फारिस जदीद, अना खालिद बिन वलीद। रूमी इस नारे से बखूबी वाकिफ थे। इन 1000 सवारों के कायद खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु खुद थे। ये था खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु का प्लान। वो 1000 सवार भेज रहे थे और आखिर में खुद 1000 सवारों के साथ आए। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु तोमा और हरबीस को ढूंढ रहे थे। कहाँ है एक आँख वाला? खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ललकार रहे थे। कहाँ है वो जिसकी एक आंख में मोमिन का तीर उतरा हुआ है? रूमी सालारों की तलाश में खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु दुश्मन के दूर अंदर चले गए। वो अकेले थे। इनके मुहाफिजों को भी पता न चला कि वो कहाँ गायब हो गए। इब्ने अबी बकर, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु का एक मुहाफिज, सालार अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु को देखकर इन तक पहुंचा और लड़ाई के शोर गुल में चिल्लाकर बोला, सालार आला का कुछ पता नहीं, अकेले आगे चले गए हैं। नहीं नहीं, अब्दुर्रहमान ने घबरा कर कहा, इब्ने वलीद लापता नहीं हो सकता, अल्लाह की तलवार गिर नहीं सकती। अब्दुर्रहमान ने कुछ सवारों को साथ लिया। बेतरहा और बेखतर इस तरफ गए जिधर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु चले गए। लड़ाई ऐसी थी जैसे सवार गुत्तम गुत्ता हो गए हो। अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु इनमें रास्ता बनाते खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को ढूंढने लगे। देखा कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु दुश्मन के क़ल्ब में पहुंचे हुए थे और वो तोमा को और दूसरे रूमी सालार हरबीस को ललकार चुके थे और अब रूमियों के नरगे से निकलने की कोशिश कर रहे थे। इनकी ये कोशिश कामयाब नहीं हो सकती थी क्योंकि रूमी ज़्यादा थे। ये खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु थे जो अभी तक हर वार बचा रहे थे। रूमियों के हाथों इनकी शहादत यकीनी थी। अब्दुर्रहमान अपने सवारों के साथ पहुंच गए और रूमियों पर ऐसा ज़ोरदार हमला किया कि इनमें से कई एक को हलाक कर दिया और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को वहाँ से ज़िंदा निकाल लाए। इस मौक़े की सूरत ऐसी बन गई कि कोई तरतीब नहीं रही। ये खुली लड़ाई थी। जो लड़ने वाले अपने अपने अंदाज से इनफरादी तौर पर लड़ रहे थे। मुसलमान सवारों की कमज़ोरी ये थी कि इनकी तादाद कम थी, इसलिए वो रूमियों और अहले दमिश्क की इतनी ज़्यादा नफरी को घेरे में नहीं ले सकते थे। इससे यह हुआ कि रूमी अपने सालारों की हलाकत के बाद एक एक दो दो मौक़े में से निकलने लगे। वो इलाका पहाड़ी था और खड नाले भी थे। रूमी वहीं कहीं गायब होते गए और अंताकिया की तरफ निकल गए। इस तरह मौक़ा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के हुक्म से औरतों को घेरे में ले लिया गया। कुछ औरतें भाग गई थीं। औरतों के साथ कई आदमियों को भी कैद बना लिया गया। इस काफ़िले के साथ जो माल और अम्बाल, ख़जाना और दीगर कीमती सामान जा रहा था वो सब वहीं रह गया। ये मुजाहिदीन का माल गनीमत था। वहाँ एक हादसा यूँ हुआ कि यूनुस इब्ने मरकज़ अपनी बीवी को ढूंढता फिर रहा था। वो उसे नज़र आ गई। वो उसकी तरफ दौड़ा। लड़की भाग निकली लेकिन वो कहीं जा नहीं सकती थी क्योंकि सब औरतें मुसलमान सवारों के घेरे में थीं। लड़की ने जब देखा कि कोई राह फरार नहीं और यूनुस जो मुसलमान हो चुका है उसे पकड़ लेगा, तो उसने अपने कपड़ों के अंदर हाथ डाला और खंजर निकाल लिया। यूनुस के पहुंचने तक लड़की ने खंजर अपने सीने में घोंप लिया। वो गिरी और यूनुस उसे उठाने लगा। जा इब्ने मरकज़, लड़की ने कहा, मेरा खाविंद मुसलमान नहीं हो सकता, और वो मर गई। यूनुस इब्ने मरकज़ धाड़े मार मार कर रोने लगा। उस लड़की की खातिर उसने दमिश्क मुसलमानों को दिलवाया था, फिर ये खूनरेज़ मौक़ा लड़ाया था, मगर लड़की ने अपना खून बहाकर इसकी मोहब्बत का खून कर दिया। मुसलमान सवारों ने अपने शहीदों की लाशों और ज़ख्मियों को उठाया। माल गनीमत रूमियों की घोड़ा गाड़ियों पर लादा। औरतों और बच्चों को मरे हुए रूमियों के घोड़ों पर बिठाया और दमिश्क को चल पड़े। यह अगली सुबह थी जब माल गनीमत वगैरह इकट्ठा किया जा रहा था।
اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عورتوں کے قریب جا کر احکام دے رہے تھے۔ انہیں یونس ابن مرقس اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس سے پوچھا کہ اسے اپنی بیوی ملی ہے یا نہیں۔ مل گئی ہے، یونس نے روتے ہوئے جواب دیا، لیکن زندہ نہیں، اس نے اپنا خنجر اپنے آپ کو مار دیا ہے۔ غم نہ کر ابن مرقس، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، تو اس سے زیادہ قیمتی انعام کا حقدار ہے، آج میں تجھے اس سے زیادہ خوبصورت بیوی دوں گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسے ایک رومی عورت دکھائی جو جوان تھی اور جس کا حسن لاجواب تھا۔ اس کا لباس ریشم کا تھا اور اس کے گلے میں بڑا ہی قیمتی ہار تھا۔ یہ تیرا مال غنیمت ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسے حسن کا یہ پیکر دکھا کر کہا، میں اس کے ساتھ تیری شادی کرا دوں گا۔ نہیں سالار محترم، یونس ابن مرقس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ آپ شاید نہیں جانتے، یہ شہنشاہ ہرقل کی بیٹی ہے، یہ ان کے سالار توما کی بیوی تھی، اب یہ کسی شہنشاہ کی بیٹی نہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، اب یہ تیری بیوی ہوگی، یہ مجھے واپس کرنی پڑے گی۔ یونس ابن مرقس نے کہا، ہرقل اپنی بیٹی کو واپس لینے کے لیے اپنی تمام تر سلطنت کی فوج اکٹھی کر کے دمشق پر حملہ کر دے گا۔ ایسا نہیں کرے گا تو فدیہ ادا کر کے اسے آپ سے واپس لے لے گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ اگلی صبح خالد بن ولید رضی اللہ عنہ واپس روانہ ہوئے۔ وہ بہت خوش تھے، انہوں نے معاہدہ نہیں توڑا تھا اور اپنا مقصد بھی پورا کر لیا تھا۔ دمشق تک جانے والا راستہ آدھا طے ہوا تھا کہ انطاکیہ کی طرف سے 12-14 گھوڑ سوار آئے۔ وہ رومی تھے، ان میں ایک اونچی حیثیت کا معلوم ہوتا تھا۔ وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے ملنا چاہتا تھا۔ اسے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تک پہنچا دیا گیا۔ میں شہنشاہ ہرقل کا ایلچی ہوں، اس نے کہا، اور یہ میرے محافظ ہیں۔ میں امن سے آیا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ سے بھی مجھے امن اور دوستی ملے گی۔ کیا پیغام لائے ہو؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ شہنشاہ ہرقل کو اطلاع مل گئی ہے کہ آپ نے ہماری فوج اور دمشق سے ہجرت کرنے والوں پر حملہ کیا ہے۔ ہرقل کے ایلچی نے کہا، شہنشاہ نے آپ کے حملے کے متعلق کچھ نہیں کہا، انہوں نے اپنی بیٹی واپس مانگی ہے اور کہا ہے کہ آپ جس قدر فدیہ طلب کریں گے ادا کیا جائے گا۔ شہنشاہ نے یہ بھی کہا کہ آپ فیاض اور کشادہ ظرف ہیں، اگر آپ فدیہ نہ لینا چاہیں تو میری بیٹی مجھے بخش دیں۔ ہرقل نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو فیاض اور کشادہ ظرف کہہ کر ان کی خوشامد نہیں کی تھی۔ وہی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو میدان جنگ میں دشمن کے لیے خیر تھے، میدان کے باہر اتنے ہی حلیم اور فیاض تھے۔ اگر تمہارے شہنشاہ نے بخشش مانگی ہے تو اس کی بیٹی کو بخشش کے طور پر لے جاؤ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایلچی سے کہا، اور رکابوں پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے حکم دیا، رومیوں کے شہنشاہ ہرقل کی بیٹی کو اس کے ایلچی کے حوالے کر دو۔ خدا کی قسم، میں نے تم سب کی طرف سے اسے بخشش کے طور پر چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں ہرقل کی سلطنت چاہیے، اس کی بیٹی نہیں۔ ہرقل کی بیٹی اس کے سفیر کے ساتھ چلی گئی۔ یونس ابن مرقس نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ ہرقل ہر قیمت پر اپنی بیٹی واپس لے گا۔ یونس کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے حصے کے مال غنیمت سے بے انداز انعام دینا چاہا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ باقی عمر شادی نہیں کرے گا۔ بعد میں اس نے اپنی زندگی اسلام اور جہاد کے لیے وقف کر دی تھی، لیکن اس کی باقی زندگی صرف 2 سال تھی۔ وہ جنگ یرموک میں شہید ہو گیا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب مال غنیمت کے ساتھ دمشق میں داخل ہوئے تو ان کی فوج نے دیوانہ وار ان کا استقبال کیا۔ وہ کامیاب لوٹے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پہلا کام یہ کیا کہ امیر المومنین کے نام بڑا لمبا پیغام لکھوایا، جس میں نے دمشق کی فتح کی خوشخبری سنائی۔ یہ بھی لکھا کہ وہ دمشق میں کس طرح داخل ہوئے تھے اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کیا غلطی کی تھی۔ انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے کہ وہ کس طرح رومیوں کے پیچھے گئے اور ان کے سالار توما اور ہربیس کو ہلاک کیا، پھر ہرقل کی بیٹی کس طرح واپس کی۔ مال غنیمت کے متعلق لکھا کہ اس کا 5واں حصہ خلافت کے لیے جلدی بھیج دیا جائے گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یہ پیغام اکتوبر 634 عیسوی کی پہلی تاریخ کے روز بھیجا تھا۔ قاصد روانہ ہو گیا۔ کئی گھنٹے گزر گئے تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے خیمے میں آئے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ مغموم تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ان کا چہرہ ملول کیوں ہے؟ ابن ولید ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھوجل آواز میں کہا، خلیفہ ابو بکر فوت ہو گئے ہیں اور اب عمر خلیفہ ہیں۔
खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह सुन कर परेशान रह गए और कुछ देर अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह के मुंह पर नज़रें जमाए रहे। कब फौत हुए हैं? खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने सरगोशी में यूं पूछा जैसे सिसकियाँ ले रहे हो। 22 जमादिउल आखिर के रोज़। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ने कहा, यह तारीख़ 22 अगस्त 634 ईस्वी थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह को फौत हुए 1 महीना और 8 दिन हो गए थे। इत्तला इतनी देर से क्यों आई? इत्तला जल्दी आ गई थी। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ने जवाब दिया, मदीने से खासिद आया तो इसने देखा कि हमने दमिश्क का मुहासरा कर रखा है। उसने सोचा कि मुहासरे के दौरान ये इत्तला दी तो अपने लश्कर में कोहराम मच जाएगा और इस मुहासरे पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। उसने सिर्फ ये बताया कि मदीने में खैरियत है और कमक आ रही है। 1-2 दिनों बाद उसने पैगाम मुझे दिया और चला गया। मैंने पढ़ा और यही बेहतर समझा कि दमिश्क का फैसला हो जाए तो तुझे और लश्कर को इत्तला दूँ। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु ने नए खलीफा का ख़त जो अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम लिखा गया था खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह को देकर कहा, और ये वो ख़बर है जो मैं तुझे लड़ाई ख़त्म होने तक नहीं देना चाहता था। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ख़त पढ़ने लगे। ये खलीफा उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह को लिखा था। खलीफा उमर की तरफ से अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तुझे अल्लाह से डरते रहने की नसीहत करता हूँ। अल्लाह लाजवाल है जो हमें गुमराही से बचाता है और अंधेरे में रोशनी दिखाता है। मैं तुम्हें खालिद बिन वलीद की जगह वहाँ के तमाम लश्कर का सिपा सालार मुकर्रर करता हूँ। फ़ौरन अपनी जगह लो। ज़ाती मुफाद के लिए मोमिनीन को किसी मुश्किल में ना डालना। इन्हें इस पड़ाव पर ना ठहराना जिसके मुतालिक तूने पहले देखभाल ना कर ली हो। किसी लड़ाई के लिए दस्तों को इस वक्त भेजना जब वो पूरी तरह मुनज़्ज़म हो, और कोई फ़ैसला ना करना जिससे मोमिनीन का जानी नुकसान हो। अल्लाह ने तुझे मेरी आजमाइश का और मुझे तेरी आजमाइश का ज़रिया बनाया है। दुनियावी लालचों से बचते रहना, कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह तुझसे पहले तबाह हुए हैं तुम तमाआ से तबाह हो जाए। तू जानता है वो अपने रुतबे से किस तरह गिरे हैं। इस ख़त का मतलब ये था कि खलीफा मुस्लिमीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह को सिपा सालारी से मुअज़्ज़ल कर दिया था। अब अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह सिपा सालार थे, बल्कि वो 1 महीना 8 दिन पहले से सिपा सालार थे। अल्लाह की रहमत अबू बकर पर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने ख़त अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह को देकर कहा। इस तरह यहाँ पर 56वीं क़िस्त अपने अख्ताम को पहुँची। कल हम इंशाअल्लाह 57वीं क़िस्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जज़ाकल्लाहु खैर।